اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج یکم محرم الحرام ہے اور اسلامی سال کا جو ہے وہ پہلا دن ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے یہ سال بہت اچھا ہو، بہت بابرکت ہو، بہت رحمت ہو اور فضیلتوں بھرا ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا خاص رحمت اور فضل فرمائے، ہم پر، ہمارے بچوں پر۔ آج کا جو دن ہے یہ مسلمانوں کی تاریخ میں بہت اہم دن ہے۔ آج کے دن خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کا یوم شہادت ہے، اور یکم محرم 24 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے بارے میں ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک ایسے صحابی تھے، ایک ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے جن کی کوئی مثال نہیں، بے مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، شجاعت، آپ کا عدل، آپ کی بزرگی اور اس قدر بے پایا ہے کہ ہم اگر اس کی مثال تاریخ سے ڈھونڈنے نکلے تو نہیں ملے گی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، بہت تاروں بھری رات تھی، بہت تارے جو ہے وہ خوبصورت چمک رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے جب رات بہت صاف و شفاف ہوتی ہے تو تارے کس قدر خوبصورتی سے چمکتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کوئی شخص ایسا اس دنیا میں ہے جس کی نیکیاں ان تاروں جیسی ہوں؟ ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے، کہنے لگے، ہاں عائشہ۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ ایسی کون شخصیت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ حضرت عمر فاروق ہے۔ اور حضرت عائشہ جو ہے وہ ان کے دل میں ملال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد محترم کا نام نہیں لیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے کہ عائشہ، عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نیکی جب انہوں نے غار ثور میں میرے ساتھ جو رات گزاری وہ ایک طرف، وہ اس پر بھاری ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق جو ہے ان کی شان کے مطابق اللہ ہی جو ہے وہ ان کو اس کا اجر و ثواب دے سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی بہت مقام ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بہت زیادہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ اور ابوبکر صدیق جو ہے وہ مرید رسول ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتے تھے، مرید تھے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ لیکن عمر فاروق جو ہے یہ مراد رسول ہے۔ جب اسلام آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی، تو اسلام ابتداً جو ہے وہ چھپ چھپا کے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوتے تھے، اور مسلمان چھپتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ 3 سال تک یہی سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، اور مسلمان علی الاعلان مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، کیونکہ چند لوگ تھے اور بہت زیادہ جری اور بہادر بھی نہیں تھے۔ اس لیے اسلام جو ہے وہ ابھی رکا ہوا تھا، ابھی علی الاعلان جو ہے وہ اسلام نہیں پھیلا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ، یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما، یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں قبول ہوئی، اور عبداللہ بن حشام جو ہے اس کے بارے میں نہیں قبول ہوئی، تو وہ ابو جہل کہلایا، اور حضرت عمر جو ہے وہ عمر فاروق بن گئے۔ تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی، جنہوں نے عمر کو فاروق اعظم بنا دیا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. ایسی بزرگی تھی، ایسا جو ہے وہ انصاف تھا، استقامت تھی، شجاعت تھی. حضرت عمر فاروق کی خوبیاں جو ہیں وہ ان گنت ہیں کہ ہم ان کا شمار بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اور آپ کی فضیلت تو اس بات سے ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق قرآن مجید میں آیات مبارکہ نازل فرمائی. اس سے بڑھ کر کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ فضیلت ہو سکتی ہے کہ ان میں 2 میجر مقامات جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں قرآن مجید کے، کہ اللہ رب العزت نے جو عین حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق آیات مبارکہ نازل فرمائی. ایک تو حرمت شراب ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اللہ پاک جو ہے وہ شراب کو مطلقاً حرام قرار دے دے، تو اللہ رب العزت نے کو حرام قرار دے دیا، پابندی لگا دی اس پہ. دوسرے ہے احکام پردہ، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اللہ رب العزت خواتین کو پردے کا حکم جو ہے وہ دے دے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیونکہ مسجد نبوی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازدواج مطہرات کے حجرے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مسجد نبوی صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، جو باہر سے وفود آتے تھے وہ بھی وہیں پر آتے تھے، اور درسگاہ بھی وہی تھی. لوگ جو ہے قرآن پاک سیکھنے کے لیے بھی وہیں پر آتے تھے. صحابہ کرام کا آمد و رفت جو ہے وہ وہیں پہ رہتی تھی. کافر بھی وہیں پہ آتے تھے، نان مسلم، یہود و نصارہ سب جو ہے وہ وہیں پر آتے تھے. تو گویا کہ ایک مرکز تھی مسجد نبوی، تو حجرے بھی وہیں پہ تھے ازدواج مطہرات کے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، کیا ہی اچھا ہو اگر اللہ پاک جو ہے وہ احکام پردہ نازل فرما دے. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمائش پر اللہ پاک نے جو ہے وہ پردے کے احکامات نازل کر دیے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے کہ وہ اپنے اوڑھنیوں جو ہیں وہ سینوں پر ڈالیں. تو یہ حضرت عمر فاروق کے جو ہیں وہ فضائل ہیں، اور 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں. کہتے ہیں کہ اگر اور 10 سال حضرت عمر فاروق جو ہے وہ حکمرانی کرتے تو پوری دنیا میں کوئی غیر مسلم نہ دکھتا، ہر جگہ پر اسلام کی حکمرانی ہوتی. ایسی کمال کی شخصیت ہے. ساری زندگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق پر رشک کرتے رہے اور ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے. ان کے ساتھ ایک جیسے مقابلے کی فضا ہوتی ہے، جیسے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھائی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اچھے نمبر لینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق سے ہمیشہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ایسا نہ کر سکے. اور ایک غزوے پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ جو ہے وہ غزوے کے لیے سامان مہیا کریں، حضرت عمر فاروق جو ہے وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، لیکن جب آگے آ کر دیکھا تو ابوبکر صدیق جو ہے وہ گھر کا پورا سامان لے آئے تھے. تو حضرت عمر فاروق جو ہے وہ کمال کی شخصیت ہے. ایسا انصاف تھا ان کا، ایسا انصاف تھا کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ ان کے انصاف کے چرچے ہیں. اب یقین کریں کہ یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ سب کے سب حضرت عمر فاروق کا جو ایک سیٹ اپ تھا ایک ریاست کا، اس کو فالو کرتے ہیں. میں بہت عرصہ اٹلی میں بھی رہی ہوں، وہاں پر بھی میں نے یہی دیکھا ہے کہ جو ہے وہ جو چیزیں حکمرانی کے لحاظ سے حضرت عمر فاروق نے بتائیں، پینشن کا جو سسٹم ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے قائم کیا. بیواؤں کا جو وظیفے ہیں حضرت عمر فاروق نے قائم کیے. یتیم خانے جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق نے بنوائے. اور ہر 3 ماہ کے بعد جو فوجی حضرات ہیں ان کو چھٹی ملتی ہے 4 مہینے کے بعد، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہے. جتنے بھی زراعت ہے، نہر آبپاشی ہے، یہ جو آج کل ڈیم بن رہے ہیں، سب کے سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو
रियासती असूल थे उनको कॉपी कर रहे हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि जो हमारी मीरास है, ये सहाबा कराम जो है, ये हमारे लिए मशाल राह है, हमने इन्हें छोड़ दिया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जो दुनिया के 100 बेहतरीन लोग हैं, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, उनमें सबसे पहले हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत उमर फ़ारूक का नाम लिखा हुआ है। और नेहरू जो है, आपको पता है कि इंडियन जो है नेहरू, आपको पता ही होगा, उसने भी कहा कि मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मैं फ़ारूक आज़म की सीरत पढ़ता हूँ, लेकिन हमने हज़रत उमर फ़ारूक की सीरत को छोड़ दिया और हुक्मरानी के जो असूल हज़रत उमर फ़ारूक ने तय किए उनको भी हमने छोड़ दिया। इसीलिए जितने भी इस्लामी ममालिक हैं कि कहीं पर भी हज़रत उमर फ़ारूक की सीरत जो है, उसका कोई भी पहलू जो है वो हमें नज़र नहीं आता। पाकिस्तान में जो हालात इतने दगरगू हैं, उसके सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने इंसाफ छोड़ दिया। हमारे जो काजी, जो हमारे जज हजरात अदालतों में बैठे हुए हैं, वो पैसे पर बिकते हैं, रुपए पर बिकते हैं, वो ओहदे पर बिकते हैं, वो सिफारिश पर बिकते हैं। वो अगर कोई बड़ा बंदा जो ओहदे में बड़ा है, जो रुपए पैसे में अमीर है, वो अगर अदालतों में जाता है तो उनकी तकरीम की जाती है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। गरीब बंदा जो है वो बेचारा वो मारा जाता है। वही कहते हैं ना, कानून मकड़ी का वो जाला है जहाँ से अमीर जो है वो रोनता हुआ निकल जाता है और गरीब जो है वो फंस जाता है। तो जो फ़ारूक आज़म ने जो इंसाफ कायम किया, हज़रत उमर फ़ारूक का अदल, पूरी दुनिया पर जो है वो अभी तक उसके चर्चे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने बेटे तक को जो है वो सज़ा दी और आम बंदे को इतनी इजाज़त दी कि वो हज़रत उमर फ़ारूक से भी उनके बारे में सवाल कर सके। वो खातून जिसने कहा था कि भाई आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से उसने अपने हक महर के बारे में बात की। अब हमारे जो काजी हैं, जो हमारे जज हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं? तौबा नौज़ बिल्लाह, वो तो हमारी जान को आ जाए, वो तो हमारे घरों से हमारी बच्चियों को उठवा ले। अगर हम आवाज़ उठाएं तो हमारा जीना पाकिस्तान में रहना मुश्किल कर दे। हमें तो भाई डर लगता है कि एयरपोर्ट पे जो है वो हमें जो है वो किसी नामालूम अफराद जो है वही अगवा ना कर ले, खुदा न खस्ता। गरीब की जान महफूज नहीं है, उसका माल महफूज नहीं है, उसकी जो है इज्जत महफूज नहीं है। कहाँ जाए, किसको कहे? अगर हम अपने मुकदमे लेकर अदालतों में जाएं तो अदालतें इंसाफ नहीं देती। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अल्लाह उन्हें हदायत दे। हम तो हदायत के लिए दुआ मांगते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान को कोई ऐसा हुक्मरान दे जो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चले। फ़ारूक आज़म जैसा तो मिलना ही नामुमकिन है, उनके नक्शे कदम पर चलने वाला ही जो है वो हमें मिल जाए, ताकि हमारे भी जो पाकिस्तान है उसकी किस्मत संवर जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि अगर नहर फ़िरात के किनारे पर कोई एक बकरी का बच्चा जो है वो भी प्यासा मर गया तो मैं उसके लिए भी अल्लाह के सामने जवाबदेह होऊंगा। तो हमारे काजी जो हैं वो अपने गिरेबानों में झांके, पाकिस्तान में जो बिलों की सूरत हाल है, जो बिजली की सूरत हाल है, जो मईशत की सूरत हाल है, जो आटे की सूरत हाल है, रोटी आप खा नहीं सकते, बिल आप दे नहीं सकते, बच्चों को अच्छी तालीम दिला नहीं सकते, इंसाफ के दजियाँ जो है वो उड़ा के रख दी हैं। तो यकम मुहर्रमुल हराम है। खुदारा मेरी यही इल्तिजा है, अगर कोई साहिब इक़्तिदार उस तक मेरी आवाज़ पहुँचती है तो खुदा के लिए आप अपनी आखिरत को बचा लें। पाकिस्तान को तो बचाएंगे बाद में, लेकिन वो भी कहते हैं कि अगर मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि अगर जहन्नुम में एक भी शख्स गया तो शायद कि वो उमर फ़ारूक हो, और कभी कभी मुझे लगता है कि जन्नत में अगर कोई एक शख्स गया तो शायद वो उमर फ़ारूक हो। कहने का मतलब ये है कि नेक आमाल करते रहे और उसके साथ साथ फिर अल्लाह से डरते रहे कि पता नहीं ये आमाल अल्लाह के बारगाह में जो है वो मकबूल होते हैं कि नहीं। तो खुदा के लिए आज यकम मुहर्रमुल हराम है, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है, तो उनके जो असूल हैं, उनके जो कवायद हैं, उनको फॉलो कीजिए। हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत साद बिन अबी वक्कास को जो है वो काज़ी मुकर्रर किया, और एक शख्स ने हज़रत उमर फ़ारूक पर दावा कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक हज़रत साद बिन अबी वक्कास की अदालत में जब पहुँचे तो साद बिन अबी वक्कास एहतरामन खड़े हो गए
تو جو مدعی تھے جب وہ آئے تو کھڑے نہیں ہوئے، تو حضرت عمر فاروق نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول کر دیا کہ میں امیر المومنین کی حیثیت سے تمہاری عدالت میں نہیں آیا تھا، میں تو ایک ملزم کی حیثیت سے تمہاری عدالت میں آیا تھا، اگر تم نے مجھے تکریم دی ہے اس کا مطلب ہے کہ مجھے عزت دے کر تو تم کیسے انصاف کر سکتے ہو؟ اگر تم نے میری تکریم کرنی تھی تو میرے مدعی کی بھی کرتے۔ تو ہمارے ہاں جو حال ہے، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لے خدا کے لیے، پاکستان کی عوام پر، پاکستان کے لوگوں پر رحم کرے، خدا کے لیے عدالتوں میں انصاف کرے، غریب جو ہے اس کو اس کا حق دے، یہ جو بجلی بن کر گر رہی ہے لوگوں کے گھروں میں، خدا کے لیے لوگوں کو جینے دے، انہیں زندہ رہنے کا حق دے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر، اس پر چلنے کی توفیق دے، ان جیسا بننے کی توفیق دے اور ان جیسی زندگی گزارنے کی توفیق دے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمیں یاد رکھ سکیں ایسے ہی جیسے آج ہم حضرت عمر فاروق کو یاد کرتے ہیں، تاکہ اے میرے پاکستان کے جج حضرات، آپ کا نام انصاف کرنے والوں میں شامل ہو، آپ کو جو ہے یاد کر کے ہمیں شرم نہ محسوس ہو کہ یہ ہمارے قاضی ہیں، یہ ہمارے جج حضرات ہیں۔ خدا کے لیے اپنے نبی کی، اپنے اسلام کی، اپنے دین کی، اپنے ملک کی لاج رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا جو ہے وہ رحم و کرم فرمائے، اور یہ آئندہ سال ہم سب کے لیے رحمتوں اور برکتوں والا بنے۔ وما علینا الا البلاغ۔